ایک بات بتائیے، ایک بات، اللہ سے جڑنا ہے تقوی، اور سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ عبادت کرنا بڑا تقوی نہیں، گناہ سے بچنا بڑا تقوی ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا ہے جس پر لفظ تقوی استعمال ہوا ہے، تو رات کی تہجد، دن کا روزہ نہیں، ذکر تسبیح تلاوت نہیں، ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام پاکیزگی کا پیکر بن کے ظاہر ہوئے اور عفت پاک دامنی کا ہمالیہ پہاڑ بن کے سامنے آئے۔ ہے اس کو تقوی اللہ نے کہا، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دوں، یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا، تمہیں بتاؤں سب سے بڑا عبادت والا کون ہے؟ ابو ہریرہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ گناہ چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت والا ہوگا۔ وہ بھی عبادت والا ہے جو روزے رکھتا ہے، جو تہجد پڑھ۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ساری زندگی کے روزے دار، 30 سال روزہ افطار نہیں کیا سوائے عید کے، ایسے لوگ میں نے دیکھے، اسی ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، لیکن یہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نبی نے وہ طریقہ بتایا جو یہ سارا مجمع کر سکتا ہے، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، یہ کیمرے والے، یہ پہرے والے، یہ ممبر والے، یہ دائیں والے، یہ بائیں والے، یہ مستورات، سب کر سکتے ہیں، سب بڑے سے بڑے متقی بن سکتے ہیں۔ کیا؟ گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑ، کبیرہ گناہ چھوڑ۔ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کبھی ہوگا نہیں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ہوگا تو پھر توبہ کر کے رو دھو کے اللہ کو منائے گا۔ وہ ایسا بے حیا نہیں ہوگا کہ کرتا بھی جائے اور شرمائے بھی نہ، کرے بھی صحیح اور پرواہ بھی نہ ہو۔ تقوی والے سے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے لوگوں کی کمیاں مت اچھالو، لوگوں کی کمیاں مت اچھالو۔ نیک لوگ بھی خطا کر سکتے ہیں، پردہ ڈالنے کا حکم ہے، پردہ پوشی کا حکم ہے۔ ایک مجرم ہے عادی، اس کا حکم الگ ہے۔ نیک سے نیک آدمی، نیک سے نیک عورت سے گناہ ہو سکتا ہے، ہمیں پردہ پوشی کا حکم ہے کہ چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہ چھپا لے، میرے گناہوں کا پتہ نہ چلے۔ میرے نبی نے کہا، تو اوروں کے عیب چھپایا کر، اللہ تیرے چھپائے گا۔ اوروں کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے چھپائے گا۔ میرے بھائیو، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، تقوی تقوی، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، کبھی ہو جائے توبہ کرو، کبھی ہو جائے توبہ کرو، کہ معاف کرنے کا دامن بڑا وسیع ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں جو اللہ نے خود دی، کہ میرے بندے اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھی بھر دے، وہ بھی تو چھوٹے سے ہیں، 24,000 کلومیٹر کیا چیز ہے، کہ ان پر اب طے لگا اور چڑھتے 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 گناہوں کو چڑھاتا جا اور چاند تاروں کو بھر کے کالا کر دے۔ پھر یہ بھی تھوڑے ہیں، میرا خلا بہت بڑا ہے، اس خلا کو بھر دے، میری گلیکسیز بے شمار ہیں، ان گلیکسیز کو بھر دے۔ پھر یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، یہ تو 3% ہے، 97% میں اندھیرا ہے، اس میں نہ کوئی گلیکسی ہے، پتہ نہیں ہے، نظر کوئی نہیں آتی، صرف 3% نظر آتا ہے، 3%۔ اور وہ 3% میں جو کچھ دیکھا ہے ناسا والوں نے، جو نہیں دیکھا وہ نہیں، جو دیکھا ہے اس کے بارے میں ناسا کی رپورٹ، کہ جن ستاروں کو دیکھ چکے ہیں اگر گنتی کرنے لگیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 گنتی کرنے لگیں تو 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے کہ بھر دے۔ پھر 97% میں اندھیرا ہے، وہ بھی بھر دے۔ پھر اور اوپر آ اور اپنے گناہوں کو لے جا کر میرے آسمان کی چھت کے ساتھ بھر دے، اور زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے پیک کر دے کل کائنات۔ تمہیں دنیا کہے گی تیری بخشش کوئی نہیں، تمہیں تانے ملیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تمہیں کہیں گے کس منہ سے مسجد جا رہے ہو، کس منہ سے کعبے جا رہے ہو، تیری کوئی بخشش نہیں، لوگ کہیں گے، لیکن میں تیرا رب کیا کہہ رہا ہوں؟
لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، میرے بندے کر، آسمان کی چھت تک پہنچا، پھر ایک دفعہ تو کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا، سارے۔ کیا عجب اللہ ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاں بھائی مجھے پہلے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے، پھر معاف کروں گا، پہلے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کروں۔ وہ کہتا جاؤ جاؤ بس ہو گیا، معاف ہو گیا۔ پھر اگلی بات اس سے بھی خوبصورت کہتا ہے ان استقالنی اقلت لہ، اور اگر پھر بھی کبھی توبہ توڑ بیٹھو اور پھر گناہ ہو جائیں تو پھر مایوس نہ ہونا، یہ خیال نہ کرنا کہ اب کیسے معافی مانگوں، ابھی تو ناراض کر کے آیا ہوں، تو میرا لگا تو آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا، پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا۔ اے میرا اللہ ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک واقعہ پرانا سناتا ہوں، ایک نیا سناتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک نوجوان تھا بنو اسرائیل میں جس کا نام تھا کفل، ہر عیب گناہ اس کے اندر تھا، روزانہ رات کو منہ کالا کرتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار، 60 دینار، 60 دینار کوئی 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا سکہ پاکستانی۔ 10-12 لاکھ روپے پر ایک رات کے لیے لڑکی کو لایا۔ جب کمرے میں بند ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا میں نے تو جبر نہیں کیا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں پیشہ ور نہیں، میں بازاری نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہاں میں اضافہ کیا کرتا ہوں کہ مالدار جب سخاوت چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، مالدار جب بڑے بڑے محل بناتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، جب مالدار بخیل ہو جاتے ہیں تو عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ پر میں کیا کروں، مجھے آج حدیث یاد آئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ اب تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ دیکھنا، جب حکومت نکموں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہو اور بارشیں بے موسم کی ہوں تو سمجھنا میں ناراض ہوں۔ کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟ کہ موسیٰ دیکھنا، جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں، پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں، بارشیں موسم پر، تو سمجھنا میں راضی ہوں۔ جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں، صرف نیک ہونا کافی نہیں، سمجھدار ہونا ضروری ہے، نیک ہو سمجھدار نہ ہو کیا کرے گا؟ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ موسیٰ جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں اور بارشیں موسم پر، تو سمجھو کہ میں بندوں سے راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ کفل میں عزت دار ہوں۔ کفل رو پڑا، کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا دروازے سے، اور میں بڑا ذلیل انسان ہوں، تو دعا کر میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، کفل مر گیا۔ جیسا یہ شخص تھا کل کوئی اس کے جنازے میں نہ آتا، کوئی اس کو غسل نہ دیتا، کوئی اس کو کندھا نہ دیتا۔ تو میں قربان جاؤں اس شہنشاہ اعظم پر، اس عظیم اللہ پر۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، تقوی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے صلح کرنی، گناہ چھوڑنا، جب ہو جائے پھر دوبارہ معافی مانگ لینا، پھر توبہ کر لینا ہے۔ کوئی ساری رات کی تہجد کا نام تقوی نہیں ہے، سارے سال کے روزوں کا نام تقوی نہیں ہے، گناہ چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔
وہ جب ہو جائے پھر توبہ کر لو تو اس کا نام تقوی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو میرے بھائیو، معاملہ اللہ سے ہے۔ مایوس ہونے ڈرنے کی بات ضرور ہے، مایوس ہونے کی نہیں ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ تم میرے پاس آؤ تو صحیح۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے جو ذرا ڈرانے والا، وہ منتقم، المنتقم۔ باقی تو سب محبت ہی محبت ہیں۔ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الحکیم، الودود، الواسع، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، المنتقم۔ اب آیا المنتقم، پھر آگے ساتھ ہی العفو۔ آئے ہائے، اللہ نے کیسا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، قربان جاؤں اپنے نبی پر۔ المنتقم، ایک دم ڈراوا آیا، ساتھ ہی دو نام لا، العفو، الرؤوف۔ ارے وہ ہے پکڑنے والا جو معاف بڑی جلدی کرتا ہے، مہربان بڑی جلدی ہوتا ہے۔ العفو الرؤوف، مالک الملک، وہ شہنشاہ ہے، تمہارے تھوڑے سے گناہوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذوالجلال والاکرام، عزتوں والا ہے، تیری نماز نہ پڑھنے سے اس کی عزت میں کیا فرق آتا ہے؟ المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الدار، النافع، النور، الہادی، البدی، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، الحنون، المنان۔ واہ واہ واہ، یہ میرا اللہ ہے۔ اللہ سے دوستی لگا لو، کام بن گیا۔ تقوی، تقوی، تقوی۔ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ایک اللہ کی سے عبادات آ رہی ہیں، عبادات آ رہی ہیں، عبادات آ رہی ہیں، وہ بہت تھوڑی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اور حج مالداروں کے لیے، نماز، روزہ سب۔ آپ کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بولتی باتیں ضرور سبسکرائب کریں۔ پہلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے، جو 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک رات ہوتی۔ ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جاگو، 27 کو جاگو، لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی۔ اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال، یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ۔ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو، میڈیا کے ذریعے سے جا رہی، یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں۔ تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے، کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو، اور لوگوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا، عمل رک جائے گا۔ معاف کر دو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شاید کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا۔ اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بے عزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر۔ فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے۔
کسی نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اور آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں، میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت دہی صدقہ کرنا، تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل۔ شب قدر میں معاف کرو، دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ، 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے۔ مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں، پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ، تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف۔ جو کون ہے کہ مدمن خمرن، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں۔ تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہے تو توبہ کر۔ ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہتا یہ شراب چھوڑو، تمہارے منہ سے بدبو، بے ہوش ہو رہے، پیشاب نکل رہے، تم آؤ میرے پاس، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے گی، ماں باپ کا نافرمان۔ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے۔ اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن، یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ، ان کی پوری میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی۔ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن اس کی شاخ ہے، اور یمن ان کی رہائش ہے۔ میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے، اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے، میں وہاں گیا تھا۔ انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، آسمانوں سے جبریل پہنچے۔ اب جبریل کی بات کو میرے نبی کس طرح، چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی۔ ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا، آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی۔ کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی۔ عمر، علی، 2 عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، ایک سفید داغ جسم پر، جیسے آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہوں گے، آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے، تو آئے گا، اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی۔ اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا، صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا۔ آپ نے کہا عمر، علی۔ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے، 10 سال خلیفہ، 10 سال حج کی، کوئی اویس پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لی، تھوڑے سے تو آتے تھے، بھائی کھڑے ہو جاؤ، ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، تھوڑے ہو گئے، ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، پھر بالکل تھوڑے ہو گئے، ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی سب کاسٹ، شاخ، قرن، تو ایک آدمی بچا۔ اچھا تم قرنی ہو گا؟ جی۔
अवैस को जानते हो? कहा जी जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, भतीजा सगा, लेकिन वो थोड़ा हिले हुआ है, तो तुझे क्यों पूछते हो? अब तुम फरमाया मैं तो तू हिले हुआ लगता पे है। किधर है? कहा जी आया हुआ है। कहाँ गया है? कहा जी वो उधर गया है अरफात ऊंट चराने। आप जी को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। वहां पहुंचे तो देखा अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे और ऊंट चारों तरफ चर रहे। ये आके बैठ गए। उन्होंने महसूस किया दो आदमी आगे तो नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा। हजरत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूं। और कौन? उसे नहीं खबर ये कौन है। तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अल्लाह का बंदा। हजरत उमर कहने लगे सारे ही अल्लाह के बंदे, तेरी मां ने तेरा नाम क्या रखा है? कहा बाबा तू कौन है मेरा इंटरव्यू करने वाला? उनको अजीब सा लगा ना। तो हज़रत अली ने कहा अवैस ये अमीरुल मोमिनीन है उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। फिर तो अवैस कांपने लगे। कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया तू या ना अवैस? का जी मैं अवैस हूँ। कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे। कहा मैं दुआ करूँ? तुसी सरदार, मैं नौकर तुहाडा, मैं दुआ करूं? कहाँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया था उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए अवैस के हाथ उठवाए गए। पीछे जिहाद नहीं है, तबलीग नहीं है, तसव्वुफ नहीं है, पीछे माँ की खिदमत है। अब वो हदीस सुनाता हूं जो पहले सुना रहा था। आपने फरमाया लोग जाएंगे जन्नत की तरफ, अवैस भी चलेंगे। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे बाकियों को जाने दो, अवैस को रोक लो। तो अवैस परेशान, या अल्लाह ये मैनू बू एहतियात क्यों रोक लिया, ये क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाएंगे ये पीछे देखो। पीछे देखेंगे तो जहन्नमी खड़े होंगे करोड़ों अरबों की तादाद। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा अवैस तेरी एक नेकी ने मुझे बड़ा खुश किया है, माँ की खिदमत। तू उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी ना सबको तेरी तुफैल जन्नत में डाल दूंगा। हुई 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 हुई। ये वो माँ है जो कराची के हर घर में जलील हो रही है और पंजाब के हर घर में, सिंध बलूचिस्तान कोई नसीबों वाली माएँ हैं जिनको आंखों की ठंडक औलाद मिली है, वरना जहरीले सांप हैं। अभी मैं रायगढ़ में था तो एक खातून का खत आया इस्लामाबाद से। लगता था उसने आंसुओं से लिखा था खत कि मुझे मेरे बेटों से बचाओ, मुझे मेरे बेटों से बचाओ, ये तबाह हो जाएं, ये गारत हो जाएं। माँ ये कह रही हो तो कहां तक उन्होंने माँ को पहुंचा दिया। माँ का नाफरमान, शराब पीने वाला माँ का नाफरमान। भाई कोई है तौबा कर ले, माँ बाप दोनों, वालदैन दोनों। तीसरा रिश्तेदारों से लड़ने वाला, बहनों से लड़ा हुआ, भाइयों से लड़ा हुआ, चाचों से लड़ा हुआ, मामों से लड़ा हुआ, बीवी से लड़ा हुआ, बीवी खामिन से लड़ी हुई। जहां रिश्तों में लड़ाई डालने वाला है, जो औरत है या मर्द है, रिश्तों में लड़ाई डालने वाला पेंडिंग हो जाएगा, नहीं माफ होगा कि तू मेरे बंदों को माफ नहीं करता, मुझसे माफी मांगता। भाई बहनों, कोई किसी से लड़ा हुआ है तो अल्लाह के वास्ते रमजान की मेहनत ज़ाय हो जाए, शब कदर का जागना ज़ाय हो जाए, उससे बेहतर यह है कि हम सुलह कर लें, माफी मांग लें, माफ कर दें, सीने से लगा लें, दरगुजर करें। मेरे अल्लाह को आपस की नफरत, देखो चोरी डाका बड़े गुनाह हैं और मुआशरे में इंतहाई जलील समझे जाते हैं। इससे ज्यादा अल्लाह की नज़र में इंसान। फ्रेंड्स एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।